بیماری کی تعریف اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر بیماری کی وجوہات کو دیکھا جائے تو بیماری ایک ناخوشگوار احساس ہے۔ بیماری ایک ناخوشگوار احساس ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان خوشگوار طبیعت میں نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر بے چینی، پریشانی، اضطراب ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم اس زاویے سے دیکھیں، جیسا کہ اسے ڈیزیز کہا جاتا ہے، تو ڈیزیز دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ڈس اور دوسرا ہے ایز۔ گویا کہ انسان کے ایزی ہونے کی حالت جب بھی خراب ہو جائے، وہ انکمفرٹ ہو جائے، تو گویا کہ وہ کسی بیماری، کسی پریشانی کے اندر ہے، خواہ وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو یا نفسیاتی ہو۔ کسی بھی طرح سے انسان کے جسم کے اندر، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں اگر کوئی بھی تبدیلی رونما ہو جائے، تبدیلی واقعہ ہو جائے اور وہ تبدیلی اعتدال سے ہٹی ہوئی ہو تو یہ تبدیلی بیماری کہلائے گی اور بیماری میں شمار ہوگی۔ وجوہات کے اعتبار سے جب ہم بیماری کی وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بیماری کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں مختلف اس وقت پوری دنیا کے اندر طریقہ علاج رائج ہیں۔ ہر طریقہ علاج کا اپنا ایک نظریہ ہے اور سارے علاج کرنے کے لیے اپنے ایک نظریہ کو فوکس کرتے ہیں، اپنے ایک نظریہ کو فالو کرتے ہیں۔ اب ان کا کیا نظریہ ہے، اس کو ہم ون بائی ون تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو رجحان ہے وہ ایلوپیتھی طریقہ علاج کا ہے۔ ایلوپیتھی طریقہ علاج، جسے برٹش بھی کہا جاتا ہے، اس طریقہ علاج کے اندر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے تو ان کے ذہن، ان کے نظریہ کے مطابق ناقص غذا، کیمیکل اشیاء کا کثرت سے استعمال، کیمیاوی دواؤں کا کثرت سے استعمال، وائرس، بیکٹیریا، فنگل انفیکشنز، حادثات اور موسمی تغیرات۔ اسی طرح اگر حکمت، اس کو جسے یونانی طریقہ کہا جاتا ہے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے 3 قسم کے مزاج ہیں۔ جب ان مزاجوں میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، 4 مزاج ہیں، جب ان مزاجوں میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، بے اعتدالی آ جاتی ہے تو انسان امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ بلغمی مزاج ہے، سوداوی مزاج ہے، صفراوی مزاج ہے اور دموی مزاج ہے۔ یہ 4 مزاج ہیں۔ ان مزاجوں میں جب اعتدال میں فرق آ جاتا ہے تو انسان بیماری کو ریسیو کرنے لگتا ہے۔ ہومیوپیتھی اگر سلسلہ علاج کو دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان کے جسم میں منفی سوچ آتی ہے تو پھر انسان بیمار ہوتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان کے جسم میں سورا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر چائنیز طریقہ علاج کو دیکھا جائے، ان کی تھیوری کو دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 2 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، ایک کو منفی قوت کہتے ہیں، دوسری کو مثبت قوت کہتے ہیں۔ ان دونوں میں جب بے اعتدالی آ جائے تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے طریقہ علاج کرنے والے ہیں سب کا اپنا کوئی ایک نظریہ ہے، اور ایک نظریے کے تحت وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسی نظریے کے تحت وہ اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے طریقہ علاج اس وقت رائج ہیں وہ سارے کے سارے طریقہ علاج
لوگوں کے لیے بہتری کا باعث ہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری بیماریوں کے بھی خالق ہیں، اللہ رب العزت ساری شفاؤں کے بھی خالق ہیں، اور شفا اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خزانے سے ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے شفا کو چھپا رکھا ہے۔ انسان کے ذمے ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح سے، انسان کے ذمے ہے کہ انسان ان چیزوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے، کس طرح سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرف لے کر چلتا ہے۔ تو لہذا ہمارا چونکہ یقین اور عقیدہ یہ ہے، یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ شفا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو ایلوپیتھی کو ذریعہ بنائیں، وہ چاہیں تو ہومیوپیتھی کو ذریعہ بنائیں، وہ چاہیں تو طب کو ذریعہ بنائیں، وہ چاہیں تو کسی خوراک کو ذریعہ بنائیں، وہ چاہیں تو کسی دعا کو ذریعہ بنائیں۔ لیکن اگر ہمیں انتخاب اللہ رب العزت دیں کہ تم نے کس راستے کو چوز کرنا ہے، تو ہم اس راستے کو چوز کریں گے جس راستے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو شفا سے ہمکنار کیا، وہ راستہ جو راستہ نبی کریم علیہ السلام نے جس کو منتخب کیا، جس کا انتخاب کیا۔ تو بہرحال یہ سارے نظریات سارے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم چونکہ اسلامک اسکول آف تھاٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا طبی نقطہ نگاہ سے جو اپنا نظریہ ہے، آئیڈیا ہے، وہ بھی واضح ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی جو سائنسی اصولوں کو بھی مد نظر رکھتا ہو اور معیار کے مطابق ہو، جس کی واقعی کوئی دلیل موجود ہو۔ اگر اسلامک اسکول آف تھاٹ کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، احکامات الہیہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب سے دور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ صرف اللہ کے احکامات ہی نہیں توڑتا، بلکہ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر اضطراب، بے چینی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کے افعال، اس کے کردار، اس کی ذمہ داری جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے، جب اس میں خلل آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اپنے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے تشویش یا انگزائٹی کہتے ہیں۔ دنیا اشیاء کا نام نہیں ہے، دنیا نام ہے انسانوں کے رہنے کا، کہ انسان دنیا میں رہتے ہیں اور اشیاء کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے، چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے، لہذا انسان کا جو واسطہ ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، حیوانات کے ساتھ بھی ہے، اشیاء کے ساتھ بھی ہے۔ اور زندگی تب ہے جب انسان ہیں، جب انسان نہیں تو پھر زندگی نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کا ٹھیک ہونا، انسان کا بہتر ہونا، یہ سب سے اولین ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ انسان جب دنیا میں رہے گا اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا، اور گزارتے ہوئے جب یہ اپنے سارے اوقات کو، اپنے اعمال کو صحیح سر انجام دے گا، تو پھر یہ انسان جو ہے یہ اپنے آپ کو صحت مند بھی رکھے گا اور زندگی بھی اچھی گزار سکے گا۔ اس انسان کی صحت مند کی زندگی گزارنے کے لیے کہ صرف اس کا جسم بہتر ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے،
تو اس کے جسم کے بہتر ہونے، اس کی بیماری کے دور ہونے سے کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم اسلامک اسکول آف تھاٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو یہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جن چیزوں کو اختیار کرنے سے ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جن چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان برائی سے بچتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جس سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ اس لیے کہ ہم جب اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کی عطا کردہ ہدایات پہ عمل کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو ہمیں ہمارے فائدے کی ہیں، اور ان کے استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو گائیڈر بھیجا ہے ہمیں ہر اس راستے پہ چلاتا ہے جو ہمیں ہمارے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے راحت کا راستہ ہے۔ تو لہذا جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو ہم زندگی کے ہر پہلو کو صحیح ادا کر سکیں گے اور ہر پہلو کو صحیح طریقے سے سرانجام دے سکیں گے۔ ہم وہی کھائیں گے جس کے کھانے سے ہماری سوچ بھی اچھی ہوگی، جس کے کھانے سے ہمارے جذبات بھی اچھے ہوں گے، جس کے کھانے سے ہمارا جسم بھی اچھا ہوگا، اور ہمیں ہر اس چیز سے منع کر دیا گیا ہے جس کے استعمال سے ہم بیمار ہوں گے۔ اب اگر ہم اسلامک اسکول آف تھاٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا تعلق خالق حقیقی سے کٹ جاتا ہے تو حقوق العباد پہ چوٹ پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان میں تشویش، انگزائٹی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اضطراب اس کے معمولات زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں بیماری کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، گویا کہ بیماری کے لیے استعداد قبولیت آ جاتی ہے۔ اب بہت بڑی دنیا ہے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دنیا بنائی اور اس کے اندر بے تحاشا اشیاء کو پیدا فرمایا اور کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ ہر شے کے اثرات ہیں اور ہر شے کا کچھ نہ کچھ مقصد بھی ہے، وہ ہمیں مقصد سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب اس دنیا کے اندر انسان کب کس سے کیسے متاثر ہوتا ہے، اگر ہمیں یہ بات نہ بھی سمجھ میں آئے اور ہمیں صرف شریعت سمجھ میں آ جائے تو ہم تب بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، صرف اگر شریعت کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن جب ہم چیزوں کو سمجھنے لگیں گے تو یقیناً ہمیں ان چیزوں کا صحیح علم ملے گا، تو ہم صحیح انداز میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے اور ان چیزوں کے بد اثرات سے بچ سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نجومی حضرات یا ایسٹرولوجر جو یہ بات بتاتے ہیں کہ جی فلاں ستارے کی، فلاں سیارے کی نحوست ہے، اس وقت میں سفر کرنا چاہیے، اس وقت میں سفر نہیں کرنا چاہیے، وہ ان اثرات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانچتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب ہمارے تو علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا، کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا۔ تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یا تو ان سے بچنا شروع ہوں، ان کو سمجھنا شروع کریں ہر چیز کو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ یہ جو نجومی صاحبان ہمیں بتا دیتے ہیں بس ان کی رائے پہ ہم عمل کریں۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اسلام کے، شریعت کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں،
تو اس سے ہمیں اگر یہ نہیں بھی علم ہوگا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ مثال کے طور پر چاند کو دیکھنے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما ھذا الغاسق۔ یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاند میں کوئی شر ہے، ہم نے اس شر سے بچنے کی دعا مانگی۔ اب ہمیں یہ پتا چلے یا نہ چلے کہ چاند کے اندر کیا شرور ہیں، ان سے کیا کیا شر ہمیں آ سکتا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اس شر سے کس طرح سے محفوظ ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ پتا چلے یا نہ چلے۔ لیکن اگر ہم اس دعا کو اختیار کر لیں گے تو پھر یقیناً ہم اس بات سے بچ جائیں گے۔ میرا ایک نجومی کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، ایک جگہ وہ بھی موجود تھا اور میں بھی تھا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا آپ نے بالکل صحیح اور سچ جواب دینا ہے۔ کہنے لگا جی پوچھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے کسی مردے کا ہاتھ دیکھا ہے؟ تو خاموش ہو گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ جی دیکھا ہے۔ میں نے کہا کتنے مردوں کا ہاتھ دیکھا ہے؟ کہنے لگا 2 مردوں کا ہاتھ دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ایمانداری سے یہ بتانا کہ ان کی زندگی کی جو لکیر ہے وہ باقی تھی یا پوری ہو چکی تھی؟ کہنے لگا باقی تھی۔ تو میں نے کہا مر کیسے گئے؟ وہ مر کیسے گئے؟ تو اس جگہ پہ وہ بالکل لا جواب سا تھا، خاموش تھا۔ میں نے کہا تمہارے علم کے مطابق تو اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، تمہارے علم کے مطابق اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، میری ایک شاگردہ تھی، اس کا بہت شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کافی نقصان ہوا ان کا۔ میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے اس سے پوچھا، وہ چونکہ یہ کام کرتی تھی، اس کو جانتی تھی اس علم کو۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیکھا تھا؟ کہنے لگی دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا تمہارے ہاتھ میں کوئی حادثہ نہیں تھا؟ تمہارے ہاتھ میں حادثہ نہیں تھا؟ کہنے کی میرے ہاتھ میں حادثہ نہیں تھا، میرے ہاتھ میں حادثہ نہیں تھا۔ تو اب اس نجومی سے میں نے بات یہ کی، میں نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ فلاں وقت میں سفر کرنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں سفر کرنا چاہیے، تو اب ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج پہ جانا چاہتا ہے، تمہارا علم یہ کہتا ہے کہ اسے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا کیا حل ہے؟ مجھے کہنے لگا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اس کا کیوں کوئی حل نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، جب وہ سفر پہ جائے گا اس کے اوپر بد اثرات اس وقت سفر کرنے کی وجہ سے ضرور بضرور آئیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا اسلام نے ہر چیز کا حل دیا ہے۔ پھر میں نے اس سے یہ چاند والی مثال بھی دی کہ دیکھو ہمیں تو نہیں پتا کہ چاند کے اندر کیا شرور موجود ہیں، لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے، یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو ہمیں یقیناً ہم اس کی برائی سے بچ جائیں گے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وہ نعمت ہے صدقہ۔ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم صدقہ اختیار کریں تو ہم ان آنے والی پریشانیوں اور بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ اب یہاں صدقہ کے اوپر ایک آپ کو سائنٹیفک پہلو بھی بتاتا چلوں۔ قاری طیب رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھا، غالباً یہ حضرت موسیٰ سے روایت کی جاتی ہے یا فرشتوں کے متعلق ہے، کہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ تو نے اتنی بڑی دنیا قائم کی اور اس میں اتنی مضبوط چیزیں بنائیں،
اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے، کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کوئی شے ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوہا، لوہا ان پہاڑوں کو توڑ دے گا۔ ہاں لوہا بہت سخت ہے، تو کیا لوہے سے بھی کیا کوئی مضبوط شے ہے؟ فرمایا آگ، آگ لوہے کو پگھلا دے گی، آگ لوہے کو پگھلا دے گی۔ فرمایا آگ سے بھی کوئی زیادہ مضبوط شے ہے؟ فرمایا پانی، پانی آگ کو بجھا دے گا۔ پانی سے بھی کوئی مضبوط شے ہے؟ فرمایا ہوا، پانی کو اڑا کے لے جائے گی۔ ہاں ہوا سے بھی کوئی مضبوط شے ہے؟ فرمایا مسلمان کا وہ عمل کہ وہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مسلمان کا وہ عمل کہ وہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جی، ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ مسلمان کا عمل ان سب سے مضبوط ہے۔ اب اس وقت یہاں پہ تھوڑا سا سائنٹیفک پہلو کو سمجھیں۔ سائنٹیفک پہلو یہاں پہ کیا ہے؟ مادے سے لطافت کی طرف سفر ہے، میٹر سے انرجی کی طرف کا سفر ہے۔ پہاڑ میٹر ہے، مادہ ہے، اس سے لطیف چیز لوہا ہے، لوہے سے زیادہ لطیف آگ ہے، آگ سے زیادہ لطیف پانی ہے، پانی سے زیادہ لطیف ہوا ہے، ہوا سے زیادہ لطیف مسلمان کا وہ عمل کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس وقت ساری کی ساری دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے وہ فزیکل سے انرجی کی طرف موو ہو رہی ہے۔ اس وقت جتنی دنیا ترقی کر چکی ہے وہ ساری کی ساری ترقی میٹر سے انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی میرے آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ساری کی ساری اسی کا نتیجہ ہے، ساری کی ساری اسی کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو بڑے دھیان کے ساتھ سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی کر لیں۔ گویا کہ جہاں پہ سائنس آخر میں پہنچے گی، جہاں پہ سائنس آخر میں پہنچے گی وہ ٹیکنالوجی مسلمان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ جو سمجھے گا اس پہ آج اگر کام کرے گا تو کل یقیناً اس کو اپنی آنکھوں سے سچا پائے گا۔ جو سنے گا اور سننے کے بعد سننے کو انسنا کر دے گا تو وہ یقیناً اس بات سے رہ جائے گا۔ گویا کہ مسلمان کے پاس عمل کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے پاس ایسی انرجی، ایسی قوت ہوگی، گویا کہ اعمال کے اندر ایسی قوت ہوگی، ایسی انرجی ہوگی کہ اس سے بڑے بڑے کام ہو سکیں گے، اس سے بڑے بڑے کام ہو سکیں گے۔ جو لوگ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بڑا جلدی سمجھ گئے ہوں گے، وہ اس بات کو انہوں نے بہت جلدی سمجھ لیا ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر ایک اور واضح مثال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دنیا میں اس قدر زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، مر رہا ہو، تو اس کو کسی حد تک آکسیجن کے اوپر وینٹیلیٹر پہ چلا کے زندہ شو کیا جا سکتا ہے کہ اس کے خون کے اندر، جسم کے اندر بلڈ چلتا رہے تو شاید یہ محسوس ہو کہ مشین بتائے کہ دل دھڑک رہا ہے۔
لیکن کسی مردہ کو زندہ کرنا یہ آج تک کسی ٹیکنالوجی والے نے نہیں کیا. گوز کے اس کے اوپر دنیا بہت لگی ہوئی ہے کہ وہ مردوں کے اندر جان ڈال سکیں. لیکن اب میں آپ کو اپنی اس ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں جو مسلمان کے پاس ہے. وہ ایسی نورانیت والی ہے، ایسی پاورفل انرجی ہے، ایک ایسی حیران کن حد تک ایک طاقت ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمان کو دی ہے. وہ ہے نماز کی قوت. ایک صحابیہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے جائے نماز بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کے بیٹے کو زندگی عطا کر دی. ایک صحابی سفر پر تھے، ان کی سواری گدھا، وہ مر گیا، سائڈ پہ رکے، 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی، اللہ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا. جہاں سائنس جس انرجی تک پہنچ سکتی ہے یا پہنچنا چاہتی ہے، وہ انرجی مسلمانوں کے پاس ہے، وہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہے. اسے آپ نور کا نام دیں، اسے آپ انرجی کا نام دیں، اسے قوت کا نام دیں، اسے ایتھر پاور کا نام دیں، اسے کوئی بھی نام دیں، آپ اس انرجی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ اس انرجی تک پہنچ سکتے ہیں، وہ انرجی آپ کے پاس موجود ہے. اب ایک بات جو کہ قرآن مجید سے اسی کا متعلق ثابت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، تو اس میں جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے، ایک شخص جسے اللہ نے علم عطا کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لے آؤں گا. علماء کا اس کے اوپر رائے ہے، بعضوں کی رائے تو یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھے، اور اکثر کی رائے ہے کہ وہ جنات میں سے نہیں تھے، وہ انسانوں میں سے تھے. اللہ نے اپنے علم سے نواز رکھا تھا تو انہوں نے ایسا کیا. گویا کہ ایسی قوت موجود ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑا دینا، یہ کیا ہے؟ تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو مادے سے لطافت کا سفر اگر ہم یہ طے کرنا شروع کریں، مادے سے روحانیت کا سفر طے کرنا شروع کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ان قوتوں سے نواز دیں گے. یہ ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا تھا، اور یہی ہمارا اصل نظریہ بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعمال کی زندگی کو اختیار کیا جائے تو اس سے مسائل ہمارے حل ہوں گے، اگر اعمال کی زندگی کو اختیار کیا جائے. لہذا اعمال کی زندگی کیا ہے؟ اذکار کو کرنا، اختیار کرنا اعمال ہے. اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم پہ لازم کیے ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ بھی اعمال ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا اعمال ہیں. ان کے مطابق اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اعمال ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر لطافت کو پیدا فرمائیں گی. اور آج بھی دیکھ لیں، جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو دین سے دور کیے ہوئے ہیں، دیکھ لیں وہ اگر سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو کئی دفعہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. اور دیکھ لیں اللہ والوں کو، دیکھ لیں ان کی خوراک کم، ان کا پہناوا کم، ان کے معاملات کم، اعمال ان کے زیادہ، اور دنیا ان کی ہم سبھی لوگوں سے زیادہ اچھی اور زیادہ اچھے انداز میں چل رہی ہوتی ہے. تو لہذا بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمیں لطافت کی ضرورت ہے،
اگر ہم اپنے اندر لطافت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا لیں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں لطافت والی چیزوں کے ذریعے ہمارا علاج کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے، اور وہ ہمیں جلا کے رکھ دیں گے. یہ جو الٹرا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے علاج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی لطیف سی انرجی ہے جس سے پتھریاں توڑی جاتی ہیں. ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے، آواز کی ارتعاش کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انرجی ہے. پہلے آپریشن ہوتے تھے، بڑے بڑے کام ہوتے تھے. یہ لیزر شعائیں کیا چیز ہیں؟ اسی طرح آپ کو اب سینکڑوں ایسی ٹیکنالوجیز کا آگے واسطہ پڑے گا، سینکڑوں ایسی ٹیکنالوجیز کا واسطہ پڑے گا جو کہ آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. اور اگر وہ انرجی آپ اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ ہوں گے. ایک اور نبی رحمت علیہ السلام کی بالکل سچی بات وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں دجال کے فتنے سے وہ بچے گا جو سورہ کہف کی آیات کا اہتمام کرے گا. اب اس وقت جو سائنس ٹیکنالوجی بہت تیزی سے عروج پہ جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ہولوگرام آ رہا ہے کہ ایک شخص موجود نہیں ہوگا اور کوئی سکرین نہیں ہوگی اور فضا کے اندر، خلا کے اندر چیزیں دکھیں گی. یہ جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہی دجالی گروپ ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہوگا. تو اس وقت میں آپ دجالی فتنوں سے سورہ کہف کے ذریعے کیسے بچیں گے؟ اس کے پاس تو بڑی بڑی قوت کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ ایک کو مردے کو زندہ کرے گا، کہے گا کہ تم کون ہو، وہ اس سے باتیں کرے گا، زندہ کو مار دے گا. ساری جتنی باتیں آپ سنتے ہیں اس فتنوں سے آپ سورہ کہف کے ذریعے کیسے بچیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں لطافت کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہوگی. تو اس نقطہ کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی طریقہ علاج کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو سے اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نظریے کو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ یہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مادہ میں سے نکلنا ہے اور لطافت کی طرف چلنا ہے. ہماری منزل قبر، قبر کے بعد حشر، حشر کے بعد جنت، اور یہ سارا کا سارا سفر بھی لطافت کا سفر ہے. یہ سارا کا سارا سفر بھی لطافت کا سفر ہے. ہمیں مادہ سے ہٹ کر لطیف بننا ہے، شفاف بننا ہے. لہذا یہ ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے. اس نظریے کے اوپر ہمیں خود سے آنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس بات کو خوب سمجھ لیں، اور جسے یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ اس نقطے پہ اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو بالکل گروپ میں اس بات کو شیئر کر کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ یہ نقطہ مزید واضح طور پر کھولا جا سکے، سمجھایا جا سکے. آگے وہ قرآن تھراپی کیا ہے؟ ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے 20 سال پہلے الحمدللہ ہم نے علاج بالقرآن، قرآن تھراپی کے عنوان سے کام شروع کیا. اس کے کام شروع کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جب ہم نے دیکھا اس وقت دنیا کے اندر بے تحاشا ہیلتھ سروسز موجود ہیں، لیکن ساری کی ساری ہیلتھ سروسز دوسروں کی ہیں. اگر ہم جائزہ لیں ایلوپیتھی کا تو یہ برٹش ہے، ہومیوپیتھی کا یہ جرمن ہے، اور طب کا یہ یونانی طریقہ علاج ہے. آکوپنکچر چائنیز طریقہ علاج ہے. میگنیٹک تھراپی یہ بھی جیپنیز طریقہ علاج ہے.
کلر تھراپی، اٹالین اس پہ کام کرتے ہیں، اسپین والے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، انڈونیشین اس پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اور بے تحاشا قسم کی تھراپیز ہیں جن کے اوپر دنیا کام کر رہی ہے. اور اگر انتہائی کم کام ہو رہا ہے تو اسلامک اسکول آف تھاٹ کے تحت مسلمانوں کی اپنی تھراپی کے اوپر کم کام ہو رہا ہے. طب نبوی کے عنوان سے موجود ہے، کام کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے، لیکن اس کو کوئی مضبوط حیثیت کے ساتھ منوایا جا سکے اس انداز پہ اس میں کام نہیں ہو رہا. ہم اس معاملے میں حرص، طمع اور لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے بس ہمیں نسخہ جات مل جائیں، ہمیں فارمولے مل جائیں، ہم فارمولوں کے ذریعے سے دوائیاں اپنی خود بنانا شروع کر دیں. جو دوائی کا فارمولہ کسی نے بنا رکھا ہے بس وہ فارمولہ مجھے مل جائے. بس فارمولوں کے اوپر، نسخہ جات کے اوپر ہماری ساری کی ساری طب نبوی اس وقت چلتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح قرآن تھراپی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن مجید کو خود نہ پڑھیں، اسے خود محفوظ نہ کریں، اپنے دل کے اوپر اسے محسوس نہ کریں. بس ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بس وظیفہ پتہ چل جائے جس کے ذریعے سے ہمارا کام فوراً حل ہو جائے، ہمارا کام فوراً حل ہو جائے. وہ عاملین، وہ لوگ جو اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے جس وظیفے سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھپا کے رکھو. اور وہ تو نقطہ بھی نہیں سمجھاتے کہ اس وظیفے کو حاصل کیسے کر لیا جائے یا اس کے مطابق اپنے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا کر لی جائے. تو یہ جب ہم نے دیکھا، اس بات کو بڑا محسوس کیا کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی ایسا وے نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، اور اس راستے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑے محدود ہو کے، لمیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ علاج ہونا چاہیے. اور اس طریقہ علاج میں یہ جو قرآن تھراپی ہے، یہ ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ علاج ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت علاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف اشارہ تو دیا ہے اور اس کو اختیار بھی کیا ہے. موجودہ جس طرز پہ اس پہ کام ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا سنت کے مطابق، سنت کے اصولوں کے تحت ہے، لیکن سنت نہیں ہے. ہاں، حجامہ سنت علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دواؤں کو خود استعمال کیا اور تجویز کیا، یہ سنت علاج ہے. لیکن حجامہ کے ساتھ بھی ہمارا بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ کتنے کپ لگانے ہیں اور کس کس جگہ پوائنٹ ہے، کس مرض کے اندر کس پوائنٹ سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، بس اس کو دیکھا جاتا ہے. اور حجامہ کی جو اصل روح ہے اس کو بالکل نہیں دیکھا جاتا. اس پہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی وقت مزید بات بھی کریں گے. تو قرآن تھراپی کے حوالے سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اس بات کے اوپر محنت شروع کی اور اس کو سوچا، اور یہ سوچا کہ اسلامک اسکول آف تھاٹ کے تحت بیماری کی وجوہات، بیماری کا نظریہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے چیزیں ہونی چاہیے. دوسرا کام جو ہم نے قرآن تھراپی کے تحت کیا، ہم نے قرآن مجید کی یہ آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اس آیت کے اوپر غور کیا تو اللہ رب العزت نے بات سجھائی کہ جب قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا کا منبع کہا ہے، قرار دیا ہے، تو یقیناً جب شفا کا منبع قرار دیا ہے تو یقیناً یہ شفا کے تقاضے بھی پورے کرے گا. لہٰذا ہم نے اس کے اوپر محنت شروع کی اور کام شروع کیا. ہم نے جو اس کے اوپر محنت کی، کام شروع کیا، تو الحمدللہ 20 سال کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس سے استفادہ کر چکے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. ہم نے سورہ مبارکہ کے اوپر مختلف انداز میں اپنا تحقیقی کام کیا. اس کے لیے ہم نے ہمارے اکابرین، بزرگان دین، علماء اکرام، ان سب کی جو پہلے ایفرٹس ہو چکی تھی ان کو بھی الحمدللہ ہم نے اپنے سامنے رکھا اور انہی کی باتوں کو لیتے ہوئے ہم آگے چلے. جس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں یہ لکھا ہے، سورہ بینہ جادو کا اور یرکان کا علاج ہے. سورہ بینہ جادو کا اور یرکان کا علاج ہے.
تو ہم نے الحمدللہ یہ کیا کہ سورۃ بینہ کے تجربات شروع کیے، مریض کو سورۃ بینہ پڑھنے کو ریکمینڈ کی اور اسے کہا کہ وہ دم کر کے پانی پیے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے مریض کی ہم نے رپورٹیں لینا شروع کی۔ ہم نے مریض کے ایل ایف ٹی، چونکہ یرکان کے لیے تھا تو یرکان کے لیے ہم نے مریض کا ایل ایف ٹی کرواتے تھے۔ ہم نے الحمدللہ 2 سے 2,500 ٹیسٹ تو ایسے ہیں جو 2004 تک میں الحمدللہ ذاتی طور پر خود کر چکا تھا، جس میں سے صرف ہمیں ایک مریض نے رزلٹ نہیں دیا، باقی سب مریضوں نے رزلٹ دیا۔ جب بھی ہم مریض کا ایل ایف ٹی چیک کرتے اور اس کا اے ایل ٹی اور بیلیروبن جو ہے وہ زیادہ ہوتا یا دوسری ریڈنگز بھی زیادہ ہوتی، ہم نے ایک نہیں ہزاروں پیشنٹس کے اندر دیکھا، ہم نے انہیں پڑھنے کو ریکمینڈ کیا اور 3 مرتبہ سورہ بینہ ایک نشست میں پڑھی، دم کر کے پانی پیا، تو ہم نے دیکھا کہ بیلیروبن اور اے ایل ٹی جسے ایس جی پی ٹی کہا جاتا ہے، ان دونوں کی ریڈنگز کے اندر چینج آتا تھا اور ابھی تک آتا ہے۔ یہ ایک نہیں 2 نہیں 20 جگہوں پہ ہم نے اس کو آزمایا، چیک کیا، مریض کی پہلے کی رپورٹس لیں، بعد کی رپورٹس لیں، تو ہم نے اسے حتمی طور پر پا لیا۔ اسی طرح جو لوگ جادو کے اندر مبتلا تھے اور ان کو کسی صورت اس کا رزلٹ نہیں ملتا تھا، تو ہم نے اس کو، میرے نہیں ذہن میں کوئی مریض ایسا ہو جو جادو میں مبتلا ہو اور اس نے اس عمل کو اختیار کیا ہو تو اس کا شاید باقی رہ گیا ہو، دوبارہ ہو گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی ہمارے سامنے ایسا کیس آج تک نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ کیا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کیا تھا؟ سورہ بینہ کو زعفران سے لکھ کر پی لیا جائے۔ تو حضرت تھانوی کی اس چیز کو ہم نے اس طرح سے الحمدللہ تحقیق کی، اس طرح سے ہم نے اس کو صحیح پایا، اور آج ہم جس طرح سے کسی کا اے ایل ٹی زیادہ ہو، لیور فنکشن ڈسٹرب ہو، تو دوسرے طریقہ علاج والے ریبازول، ہیپامرز اور ایسی دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم الحمدللہ کچھ بھی دوسری دوائی نہیں دیتے۔ لائک کا ریمیڈی ہم انہیں کہتے ہیں سورۃ بینہ ہر کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھو اور ہفتے 10 دن کے بعد ٹیسٹ کرواؤ اور اپنی رپورٹ دوبارہ لے کر آؤ۔ اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری رحم اللہ علیہ نے گنجینات الاسرار میں لکھا ہے کہ سورہ علم نشرہ پڑھنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے۔ سورۃ علم نشرہ کے اوپر جب ہم نے تجربات کیے اور وہ تجربات بڑھتے چلے گئے، گردے کی پتھری تو نکلتی ہی ہے، الحمدللہ سورۃ علم نشرہ پڑھنے سے گردے کی پتھری بھی ٹھیک ہوتی ہے اور یوریا کریٹینائن بھی ڈاؤن ہوتا ہے، اس سے بیماریاں بالکل کنٹرول ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہم سینکڑوں لوگوں کو ڈائلیسس سے سیف کر چکے ہیں۔ ڈائلیسس کے مریض کے لیے عام طور پر سورہ علم نشرہ 101 مرتبہ اور سورہ قریش 101 مرتبہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، جس سے ڈائلیسس کا مریض بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے ایسپرین استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ایسپرین یا ڈسپرین یہ خون پتلا کرنے کی دوائی نہیں ہے، یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ خون کے اندر جمنے کے مادہ کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیتی ہے، جس وجہ سے خون پتلا ہوتا ہے اور اس سے آپ ہارٹ کے مریض جو ہے وہ بینیفٹ لینے لگتے ہیں۔ لیکن بہرحال مشہور یہ ہے کہ ایسپرین خون پتلا کرنے والی دوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سورہ نور کی تلاوت کرنے سے خون بغیر کسی چیز کے ریگولر پتلا ہوتا ہے اور بیلنس ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر کے مریض کا بلڈ پریشر اس سے رک جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہم کئی تحقیقات کر چکے اور کئی ہم نے اس کے اوپر معاملات اپنے ریزلٹس دیکھے، اور سورہ نور کے ذریعے سے بہتاشا اور دیگر امراض کو بھی ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں۔ اس طرح سے اکابرین نے جو ہمیں ہدایات ہمیں ملتی ہیں اکابرین کی، ان کو لے کے ان کے اوپر بھی ہم نے الحمدللہ ٹرائل کیے، رپورٹس لیں، رپورٹس دیکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر
عمل کیا، لوگوں کے اوپر تجربات کیے، لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، اور الحمدللہ ہم اس کے نتائج اچھے لے چکے۔ اس کے علاوہ اس چیز کو پرکھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم قرآن مجید سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن مجید سے کس طرح سے ہم بہت زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے ذاتی طور پر بھی کئی قسم کے تجربات کیے۔ ان میں سے ایک تجربہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے سورۃ طٰہٰ کے اوپر تجربہ کیا، اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ہم نے بٹھایا۔ اس تجربے کی، مشاہدے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ان طالب علموں کو بٹھا دیا جاتا تھا، انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کمفرٹ کریں، اور کمفرٹ کرنے کے بعد ان کو پیج دے دیا جاتا تھا کہ اپنی کیفیات کو لکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے قرآن مجید کو سننا ہوتا تھا، سماعت کرنا ہوتا تھا۔ ہم نے سورۃ طٰہٰ سنائی۔ جب ہم نے گروپ کو سورۃ طٰہٰ ریگولر سنائی تو اس گروپ کے اکثر و بیشتر ممبرانز نے جو ہمیں سمٹمز دی، وہ سمٹمز اس طرح سے تھی کہ اکثر و بیشتر نے کہا کہ ہمیں بھوک کا احساس ہوا، اکثر و بیشتر نے کہا ہمارے یہاں رائٹ سائڈ پہ پسلی کے نیچے یہاں بوجھ محسوس ہوا، کسی نے کہا چبھن محسوس ہوئی۔ اس طرح سے ملی جلی سمٹمز اکثر و بیشتر احباب کی تھیں۔ اب ہم نے ان سمٹمز کو لیا اور سوچنے لگے۔ اب ہم قرآن مجید کی خود تلاوت کرتے اور اس کے ترجمہ کو پڑھتے اور اس کی تفسیر کو پڑھتے کہ سورۃ طٰہٰ میں کہاں کوئی ایسی بات مل جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک اصول تھا، وہ اصول یہ ہے کہ وہ قانون ہے مماثلت کا۔ چیزیں اپنی مماثلت کے ساتھ جہاں مماثلت رکھتی ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ قانون برائے مماثلت کے تحت ہم اس مثل کو دیکھتے رہے۔ ہاں، جب ہم نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا، تو دو مقام ایسے تھے جن مقام کے اوپر جیسے ہی ہم پہنچتے تھے، دو مقام ایسے تھے جن مقام پہ جیسے ہی ہم پہنچتے تھے تو وہاں پہ ہم رکتے اور ہمیں وہاں کچھ نہ کچھ فیلنگز ہوتی۔ وہ کیا تھا؟ ایک وہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں لٹائے جاؤ گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں رکتے تھے اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک سائیکل ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ سائیکل ہمیں دنیا میں کس جگہ پہ، جسم میں کس جگہ پہ یہ سائیکل اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ تھا جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور قوم نے پانی کا مطالبہ کیا، اور یہ 12 قبیلے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ یہاں ہم نے اس پتھر کو ایک سیل کنسیڈر کیا کہ یہ خلیہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب خلیہ ٹوٹتا ہے، سیل ٹوٹتا ہے، تو اس کے اندر سے مختلف قسم کے انزائمز نکلتے ہیں۔ اب وہ جب انزائمز نکلتے ہیں تو جب وہ خون میں شامل ہوتے ہیں تو وہ انزائمز جب خون میں شامل ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی کیمیاوی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اس پتھر کو ایک سیل کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے خون کے متعلق اس بات کو سوچا کہ یہ خون کا جب سیل ٹوٹتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ جب خون کا سیل ٹوٹتا ہے کسی ایب نارمل کنڈیشن میں تو اس کے نتیجے میں بلی روبین ایک مادہ ہے جو کہ پیلا پانی نما مادہ ہوتا ہے، یہ جب خون میں شامل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس سے یرکان ہو جاتا ہے، اسے پیلیا کہتے ہیں۔
اسی طرح اور بہت سے انزائمز ہیں جو کہ سیل کے ٹوٹنے سے بریک ہوتے ہیں. اس آیت سے ہم سیل کے ٹوٹنے اور سیل کی ڈی جنریشن کہ سیل کے تباہ ہونے کی سمٹمز کو ہم نے لینا شروع کیا، اور جہاں جہاں ہمیں سیل کی ڈی جنریٹیو چینجز نظر آتی تھی کہ سیل خراب ہو رہا ہے، اس کی جنریشن خراب ہو رہی ہے، یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ایسی ساری کنڈیشنز کے اوپر ہم نے سورۃ طٰہٰ کو اپلائی کرنا شروع کیا، تو ہم نے اس کے اوپر رزلٹ لیا سورۃ طٰہٰ سے. اسی طرح سے ہم نے یہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں یہ بات بھی سمجھائی اور سجھائی کہ جب ایک آر بی سی ٹوٹتا ہے، اس ایک آر بی سی کی جو اپنی نیچرل لائف ہے 120 دن. جب آر بی سی ٹوٹتا ہے جسے ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں، تو ہیموگلوبن دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک گلوبن جو کہ پروٹین کی ایک قسم ہے، اور ایک آئرن جو کہ لوہے کے مرکبات ہیں. جب یہ ٹوٹتے ہیں، ان کی اپنی لائف، سیل کی اپنی لائف 120 دن ہے. 120 دن کے بعد گویا کہ ایک آر بی سی ڈائی ہو جائے گا. جب ڈائی ہوگا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایب نارمل ٹوٹتے ہیں تو یورین میں، سٹول میں، یہ کسی نہ کسی انداز میں مائکرو بلڈ کی صورت میں بہہ جاتے ہیں، ضائع بھی ہوتے ہیں. لیکن لاکھوں کھربوں کی تعداد میں روز سیل پیدا ہوتے ہیں اور 120 دن کے بعد مر جاتے ہیں. تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو ہمیں سائنس نے بتایا کہ جگر کے اندر 2 چیمبر ہیں، ایک میں ہیم چلا جاتا ہے اور ایک میں پروٹین چلی جاتی ہے، اور وہاں سے دوبارہ ریپیئر ہو کے دوبارہ واپس جسم میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں وہ جو پہلی والی آیت تھا اس کا سائیکل بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسی مٹی سے آپ کو پیدا کیا، اسی مٹی سے لٹائے جاؤ گے، کل اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ہم نے اس کو وسیع طور پر دیکھا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری دنیا اسی سائیکل کے تحت چل رہی ہے. اسی مٹی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی مٹی کے اندر واپس لوٹ کے چلی جاتی ہیں، پھر ڈی کمپوز ہو کے دوبارہ اسی مٹی سے کسی نئی شکل کے ساتھ دوبارہ آ جاتی ہیں. یہی نظام پوری دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے. لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ہم نے مختلف جانوروں کے اوپر، مختلف پودوں کے اوپر اس کے نتائج پوزیٹیو لیے. مجھ سے بہت سے لوگ اپنے جانوروں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اسے یہ مسئلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور میں انہیں سورہ مبارکہ بتا دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. وہ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں تو انہیں نتیجہ مل جاتا ہے. ایون دین بہت سے لوگوں نے اپنے پودوں کے متعلق پوچھا تو ہم نے یہی ریکمینڈ کیا اور ہم نے وہاں بھی اس کا رزلٹ لیا. اس وقت ڈی جنریٹیو چینجز جتنی جہاں میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھی، ہم نے سورۃ طٰہٰ کو اپلائی کیا اور الحمدللہ ہم نے اس کا رزلٹ لے چکے ہیں. اس طرح سے ایک میتھڈ یہ بھی تھا، سورہ رات کی سلیکشن بھی ہم نے اسی طرح سے کی، کچھ اور سورہ مبارکہ کی سلیکشن بھی ہم نے اسی طرح سے کی. اس طرح سے الحمدللہ ہم نے قرآن تھراپی کے اوپر کام کیا، اور قرآن تھراپی کے ذریعے سے ہم نے الحمدللہ نتائج پوزیٹیو لیے، اور صرف اپنے جسم کو ہی بہتر نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعے سے ہماری الحمدللہ روحانی قوت بھی بہت زیادہ بڑھی، اور جنہوں نے اس کو اختیار کیا ان کی قوت بھی بڑھی. اس انداز میں ہم نے علاج بالقرآن کے اوپر ایک سائنٹیفک پیٹرن کے اوپر ہم نے کام شروع کیا، اور اس کا نتیجہ بہت مضبوط اور بہت عمدہ ہم لے چکے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. اس سارے کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر قرآن مجید فرقان حمید کو شفا کا منبع کہا ہے تو یہ سارے تقاضے پورے کرے گا جو انسان کی ضرورت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ سارے کے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگ قرآن کے اوپر اس اعتبار سے نفع کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سارے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ قرآن سے کیسے ٹھیک ہوئے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بزرگوں نے بتایا، ہمیں پیچھے سے اذن ملا ہے، ہمیں کسی نے اجازت دی ہے، اور اس وجہ سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. جو اس وظیفے کو سننے کے بعد کرتا ہے اس سے پوچھو تم کیسے ٹھیک ہوگے، کہتا ہے جی وہ بزرگ کا کمال تھا.
تو ہم نے لوگوں کی طرف سے ہٹا کے براہ راست اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس سے ہمیں لوگ قرآن کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آئے، اور لوگوں نے قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے لگے۔ آج الحمدللہ ہزاروں لوگ خود اپنے آپ کو وہ بالکل خود سے کور کرتے ہیں، خود سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بات چونکہ کچھ لمبی بھی ہو گئی، اور ابھی آج کے لیکچر کے اعتبار سے تو بہت سی چیزیں بھی بقایا ہیں۔ قرآن تھراپی کا تعارف جو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا، اور قرآن تھراپی کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی لیکچر کو ہم کل مزید کنٹینیو کریں۔ اگر اس پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ہم اس پہ کچھ بات اور کر سکتے ہیں، اور اگر سوالات کرنے ہوں تو پھر اس وقت سوالات کر لیں۔ کل ہم اپنا لیکچر یہیں سے آگے کنٹینیو کر لیں گے اور اس کو مزید چلا لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام آواز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیئر نہیں ہے، بہت رک کر آ رہی۔ جی پہلے وعلیکم تو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کنٹینیو اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت ماشاءاللہ، مجھے تو میرے لیے یہ لیکچر انسپائرنگ تھا الحمدللہ۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات جو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ آواز کلیئر نہیں۔ آخر میں جو آپ نے بات کہی نا کہ شخصیت پرستی سے ہٹا کر ڈائریکٹ لوگوں کی طرف لے کر آئے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی، یہ انسان کی ذہنی، روحانی، جسمانی جو تربیت ہے اس کی ایک کور ویلیو ہے، جو شاید اس میں افیکٹو ہونے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اس کو ہم، جیسے آپ نے یہ بتایا، تو ان تجربات کو ہم تھوڑا تھوڑا گھر میں بھی یا اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم جیسے کوئی چیز پڑھے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا وہ بتایا اور پھر اس کے اوپر تحقیق کی، تو ہم گھر میں بھی یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ مل کے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، ایسی جتنی ہمارے قابرین نے جو چیزیں ریکمینڈ کی ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ کے ہم دوسروں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو خود سمجھیں اور اس کے اوپر خود تجربات ہم حاصل کریں، اور تجربات حاصل کر کے ان کی کاز کو بھی سمجھیں، ان کے سارے فیکٹر کو سمجھیں، پھر ہم دوسروں کو ریکمینڈ کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو لوگوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کے کازز، ان کی روٹس ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے ہم لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اور ہمیں ان کو کیا دینا چاہیے تاکہ انہیں نتیجہ مل جائے۔ تو جی اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سمجھا جائے، سمجھ کے کیا جائے، تو پھر ضرور لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، ایک بات یہ کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اور یورپین اور یو کے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریزنٹیبل بناتے ہیں اور ہر چیز کو نیٹ پر ڈالتے ہیں۔ میں نے ایسا کام قرآن تھراپی کا مطلب کافی زیادہ عرصے سے، پچھلے عرصے سے الحمدللہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کام کبھی نہیں دیکھا، تلاش کرتے کرتے بھی۔ لیکن ان کی جو بہت اچھی چیز ہوتی ہے وہ اوپر ہی آ جاتی ہے اور بندہ اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم کیسے اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے irrespective of the Muslims are not Muslim، تو ان سب کو فائدہ دے سکے اور باقی اس چیز کی وجہ سے بھی لوگ دین کی طرف زیادہ آئیں؟ دیکھیں اس میں الحمدللہ مجھے اس شعبہ کے اوپر 20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور اس 20 سال کے اندر میرا عیسائیوں سے واسطہ پڑا، انہوں نے ہمارے اس میتھڈ سے فائدہ لیا۔ ہندو ابھی بھی اس وقت میرے پاس کچھ علاج کے لیے آتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی کسی نہ کسی انداز میں ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ایون کہ بعض سکھ بھی حضرات ہیں جو بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم انہیں بھی کسی نہ کسی انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہماری یہ تحقیقات دوسروں تک پہنچیں، اس کے لیے یقیناً ہمیں
ضرورت ہوتی ہے والنٹیئرز کی، ایسی مخلص ٹیم کی جو اللہ کے لیے کام کرنے والی ہو، اور اس میں شاید ہمارے پاس کہیں کچھ فقدان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں مزاج چونکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی شخص نے کیا کام کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا وہ فلاں نے اسے سوال کیا کہ جی مجھے قبض ہے، تو اس نے کہا فلاں سورت پڑھ لو. اس نے سوال کیا کہ اس کے سر میں درد ہے، اسے کہا فلاں سورت پڑھ لو. اچھا جو بھی دل میں ہے بتا دو، بس اثر کرتی ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے نا. تو وہ اس طرح کا مزاج بن جاتا ہے. میرا ایک جگہ لیکچر تھا، میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی، بتائی، لوگوں کے سامنے رکھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لیے ایک لیکچر ایک ارینج کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. کہنے لگے کہ اس میں آپ صرف یہ کر لیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ کس سورہ مبارکہ سے کون سا مرض ٹھیک ہوتا ہے، یہ ہمیں پوری 120 صورتیں مجھے لکھی ہوئی کہیں دے دیں. اور میں نے کہا بھائی یہ تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو ہمارا مزاج چونکہ اس طرح سے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کیا ہوا، کام کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے، اس کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے، اس پہ شاید ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں پکی پکائی کھیر مل جائے، ہمیں پکی پکائی کھیر مل جائے اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ چلتے رہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. دوسرا، جب ہمارے پاس رزلٹس اور تجربات جب ہمارے سامنے آ جائیں، ان رزلٹس کو ہم شیئر کرنے والے بنے. میرے پاس الحمدللہ بے تحاشا ڈاکومنٹ موجود ہیں، پہلے کی بات کی رپورٹس موجود ہیں. میں ایکسپیریمنٹس کروا سکتا ہوں بہت سی چیزوں کے. لیکن اس کے باوجود جب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک خوف ہوتا ہے، جس خوف کو ہم نے آئندہ پڑھنا ہے کہ لوگوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے. اس خوف کی وجہ سے اپنے ریزلٹس شیئر نہیں کرتے، اپنی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، اپنے ریزلٹس نہیں بتاتے. ابھی ریسنٹلی بات ہے، اب بڑے پریشان تھے کرونا کی وجہ سے، اور کرونا کی پریشانی کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کوارنٹائن سینٹر میں تھے. 14 دن رپورٹ ہے پوزیٹیو یا نیگیٹو، پلس یا مائنس، لیکن 14 دن کے اندر ان کا نیگیٹو نہیں ہوا. سمٹمز ریز کر چکی تھی. انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے انہیں کاسٹس روٹ بھیجی اور انہوں نے 1 ہفتہ اسے استعمال کیا. 1 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد ہمیں رزلٹ یہ دیا کہ اس کا کرونا نیگیٹو ہو گیا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو اس کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے، اس کے اوپر تمہیں تھوڑا سا رزلٹ شیئر کرنا چاہیے. تو وعدوں پہ وعدے چلتے کہ نہیں ہوئے. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یہ نہیں شو کرنا چاہتے کہ ہاں مجھے کرونا تھا اور اس کی وجہ سے میں پریشان تھا اور مجھے اس سے فائدہ ہو گیا. اسی طرح پچھلے سال ہم نے ایک پیشنٹ کا علاج کیا مراقبہ کے ذریعے سے، اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ کینسر کی پیشنٹ تھی، ریکور ہو گئی، بستر کے اوپر تھی، چل نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی خود، اور اتنی ریکور ہوئی کہ چل کے وہ الحمدللہ عمرہ کر کے آئی. جب اس سے کہا کہ اپنا رزلٹ شیئر کرو، اس نے کہا میں نے تو اپنی فیملی کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو بتایا ہوا نہیں ہے کہ مجھے اتنا مسئلہ تھا، میرے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا، میرے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا. تو وہ رزلٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ہم نے اس کے کسی عزیز کی منت سماجت کر کے ان سے کہا کہ تم کچھ رزلٹ کے بول دو، لیکن نہیں ہوا. تو چونکہ ہم اپنے ریزلٹس کو شیئر نہیں کرتے، ہم ڈسکس نہیں کرتے، ہم اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کرتے، تو اس کے لیے جب تک ہمارے لیے اعزاز کی بات نہ ہو کہ یہ ہمارا اپنا علاج ہے، جب تک ہمارے لیے اس بات کا ہمارے لیے اعزاز نہ بنے کہ ہم قرآن سے ٹھیک ہوئے ہیں، ہم حدیث کے اوپر عمل کر کے ٹھیک ہوئے ہیں، ہم نے سنن نبوی کو اختیار کیا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کے اندر دل سے محبت پیدا نہیں کرنا چاہیں گے، تو اس وقت تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح کے لوگ پیدا کریں جو اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوں، کہ ہم مر مٹنے کو تیار ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر. اور میں نے یہ کورس بھی اسی نیت سے شروع کیا ہے. پہلے سوچا تھا کہ نسخہ جات کے اوپر کورس کروں، بڑا پاپولر ہوگا، اور کچھ دن اس پہ سوچتا رہا، پھر سوچتا رہا کہ نہیں، ان کو صرف سمپل طب نبوی پڑھا دی جائے. اور بہت ساری جو چیزیں میں تیار کر چکا تھا جو آپ لوگوں کو دینے کے لیے،
جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا شاید آپ لوگوں کا اخلاص اس میں زیادہ ہے کہ مجھے اس میں ہمت ہونے لگی اور میرے دل میں یہ بات بہت زیادہ آنے لگی کہ نہیں، اصل بنیاد سے ان کے سامنے ساری بات رکھی جائے اور انہیں پوری کی پوری اسلام کا جو فلسفہ ہے، جو تھاٹس ہیں، وہ ان کو دی جائیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اسے اپنی زندگی کا مشن بنا کے آگے چلنے والے بن جائیں. خالی وہ پکی پکائی کھیر کے اوپر نہ آئیں بلکہ سیکھنا سمجھنا شروع کریں. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ ماشاء اللہ آپ کا یہ سیشن سوچ بدلنے والا تھا قرآن کے حوالے سے علاج کے بارے میں. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ. آپ کو اجر دیں. اللہم زد فضل. جی کسی کا کوئی السلام ڈاکٹر علیکم کوشچن؟ صاحب سر. آپ سے السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے پوچھیے، جیسے ابھی آپ نے اس بڑا انسپائریشن آپ کی بہت اچھا لیکچر رہا آج کا، مزہ بھی بہت آیا اور بہت اچھا لگا. لیکن اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جیسے مجھے تھائرائڈ ہے، ٹھیک ہے، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کا ٹریٹمنٹ بتائیں قرآن کے حوالے سے، پھر میں اس میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. جی اس کا ٹریٹمنٹ کو جاننے کا حل یہ ہے کہ وہ اس کلاس میں بالکل ڈسکس نہ کیا جائے. ٹریٹمنٹ کو ٹھیک ہے، جاننے سمجھنے کے لیے آپ ہمیں اپنی ساری کنڈیشن واٹس ایپ کریں، اس کے مطابق ٹھیک ہم ہے، آپ کو چیزیں ریکمینڈ کریں گے، خوراک ریکمینڈ کریں گے، اس کے مطابق اس کو کرتے چلتے رہیے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم. میں جی ڈاکٹر وعلیکم رقیہ السلام. بول رہی ہوں. میرا آج کل کے جی کرونا وبا کے حوالے سے آپ کے ایک ہم اس سے حفاظتی اقدامات کے طور پر، جیسے اگر ہم کچھ پڑھنا چاہیں، دعا بہت ساری ہیں اور وہ الحمدللہ پڑھائی میں بھی ہیں، لیکن میں آپ کے ذریعے سے کچھ لینا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ اس حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ ہم نمازوں کے بعد یا صبح شام میں اس کا اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کچھ. جی اس کے لیے ہم 2 چیزیں گروپ میں شیئر کر دیں گے اور کل اس کو انشاءاللہ بتا بھی دیں گے. وہ چیزیں آج ہی گروپ میں شیئر کر جی دیں گے. کچھ اعمال ہیں جو آج کل کے دور کے اعتبار جی سے اختیار کیے جاتے ہیں، اور ایک جی ختم ہے جسے ختم خواجگان کے نام سے کہا جاتا ہے. جی یہ ہمارے ہاں معمول ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کی ترتیب اور یہ ساری چیزیں گروپ میں شیئر کر دیں گے، ان کو شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ. جزاک اللہ. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے جو پوچھنا چاہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ بتا رہے تھے کہ ریڈ بلڈ سیلز کا جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے لیور میں جا کر، جی تو اس کا پروٹین پارٹ اور ہیم پارٹ کا آپ کیا بتا رہے تھے، وہ دوبارہ بتا دیجیے گا. اس کو لنک بھیج دیں گے، اس میں ذرا سمجھ لیجئے گا. پروٹین اور جو ہیم ہے یہ دونوں چیزیں لیور میں جا کے ریپیئر ہوتی ہیں، دوبارہ آر بی سی بن کے دوبارہ اسی جسم میں واپس آ جاتی ہیں. جی صحیح. اور اس کے علاوہ بتا رہے تھے دجال کے بارے میں کہ آج کل جو ہولوگرافی کا آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی ہے، تو اس سے دجال کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں کمپیئر؟ دیکھیں ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں نے تو یہ فار ایگزامپل بات کی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس میں ہمیں کوئی سورس نہیں پتہ چلتا، اور ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں مادہ ہمیں نظر نہیں آتا، غیر مادی چیزیں بہت زیادہ چلتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ساری جی انرجی بیسڈ ہیں. جب ہمارے پاس لطافت ہوگی، ہمارے پاس روحانی قوت ہوگی، تو ہم اس لطافت کے ذریعے سے ہم اس کو کمپیٹ کر سکیں گے. اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک غیر نہ دکھائی دینے والی ایک انرجی کا نتیجہ ہے، اور یہ جی ایک انرجی کے ذریعے سے میری ساری کی ساری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. درمیان میں وائرز نہیں ہے، درمیان میں جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ بالکل فزیکل نہیں ہے، لیکن انرجی جی کے ذریعے سے یہ ہماری بات دوسروں تک پہنچ رہی ہے. اور جی انرجی کا جو سفر ہے وہ ہمیں سب سے پہلے سکھایا گیا ہے، اسی کا نام روحانیت ہے. جی صحیح. لیکن یہ سب جو ہے یہ سارا مطلب مین میڈ ہی ہے نا، ایک انسان نہیں بنایا، تو ہم اسے دجال کی طرف کمپیئر تو نہیں کر سکتے. نہیں ہاں یہ کہہ دجال کی طرف سکتے ہیں کہ کمپیئر نہیں کر سکتے، نہیں دجال کی طرف کمپیئر نہیں کر سکتے،
میں نے تو یہ بتایا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو لے کر آئے گا، جی جی ٹھیک ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکیں گے. تو جی دجال جیسا بڑا فتنہ، دجال جیسا جو بڑا فتنہ ہے، اگر اس کو بھی کمپیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے تو ہمیں سورہ کہف کا راستہ بتایا نا. تو گویا جی کہ سورہ کہف ایک ایسی انرجی آپ کو دے گی کہ آپ اس دجال سے اپنے آپ کو سیو کر سکیں گے. جی، ہمیں وہ انرجی ملے گی جو آپ بتا رہے ہیں، لطافت کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. جی نور. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سورہ بینہ کے متعلق جو آپ کی جو ہے وہ تجربات ہیں وہ جادو میں اور لیور کے مسائل کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے رہے ہیں. تو ایک جی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر کسی پہ کوئی ایسے روحانی مسائل ہوں، کوئی ایسے جادو کے مسائل ہوں تو اس کا لیور ڈسٹرب ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. صرف روحانی مسائل ہی نہیں، بد نظری ہو اس سے بھی انسان کا لیور اور باڈی کے دیگر پارٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بد نظری ہے اور بدگمانی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مثلا میں ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، شاید آپ اس کو بڑا جلدی پھر انڈرسٹینڈ کر جائیں. ایک شخص جو کہ گوشت نہیں کھاتا، ویجیٹیرین ہے، دالیں زیادہ نہیں کھاتا، اس کا یورک ایسڈ کیوں زیادہ ہو گیا؟ یورک ایسڈ اس کا زیادہ ہے، اس کو جب چیک کیا جاتا ہے، اس کی پوزیشن چیک کی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی خوراک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کا یورک ایسڈ زیادہ ہو جائے. تو اب اس کا یورک ایسڈ زیادہ کیوں ہوا؟ تو جب ہم اپنے زاویے سے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ غیبت زیادہ کرتا ہوگا، چغلی زیادہ کرتا ہوگا. غیبت کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو دل کا مرض کس وجہ سے ہے کہ جبکہ چکنائی بھی نہیں کھاتا. میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، بلکہ کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو آتے ہیں بالکل تھن ہیں، تنکے کی طرح پتلے ہیں، کولیسٹرول بہت زیادہ ہے. کولیسٹرول کم ہی نہیں ہوتا، ٹرائیگلائسرائڈ کم ہی نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں کم ہی نہیں ہوتی. اور جب ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو اس میں چکنائی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اگر ان کی دیگر جو ہے وہ ڈائگنوسس کی جاتی ہے تو ایسی سمٹم نہیں ملتی. تو پتہ چلتا ہے ایسی چیزیں جیسے غیبت کی میں نے مثال دی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھائے. اس کا مطلب ہے گوشت اس نے بہت زیادہ کھا لیا، جس کی وجہ سے اس کی کچھ چیزیں ایسی ریز کر گئیں. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر بہت سی چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جیسے کفار لوگ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، سب سے آپ وہ علاج کرتے ہیں، تو ان کو اس سے طب نبی سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن و حدیث سے ان کو کیا چیز دی جاتی ہے، کس طرح سے ان کو محنت کی جاتی ہے کہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو قرآن مجید کی بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے اور اس سے ہر انسان کو اثر اس کا پہنچتا ہے. اس کے اوپر کل بالکل تفصیلی بات کریں گے کہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. اس کا اثر جیسے آپ ڈسپرین کسی کو دے دیں تو وہ ہندو، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو تو اس کے اوپر بھی اثر کرے گی اور عام آدمی مسلمان کے اوپر بھی اثر کرے گی. قرآن مجید کی اپنی برکات ہیں، جو اسے غور سے محبت سے دیکھے گا یہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، اس پہ بھی رحمت آئے گی. اور جو اس کو کسی بھی طریقے سے اختیار کرے گا تو اس کا اثر اس پہ جائے گا، وہ محسوس کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ پہلو ہے. دوسرا کویسچن طب نبوی کیسے ان کو دی جا سکتی ہے؟ طب نبوی کی ساری چیزیں سبھی لوگوں کو کھلانے کے لیے دی جا سکتی ہیں. قرآن مجید ہم ایسے لوگوں کو سننے کے لیے دیتے ہیں، جب اسے سنتے ہیں تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. جی کسی کا کوئی اور کویسچن؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آج کا لیکچر بہت زبردست تھا اور مطلب مائنڈ چینجنگ لیکچر تھا آج کا. اور دوسری بات ہم نے یہ کرنی تھی کہ مطلب جس طرح طالبات بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ چیز ایک انٹرنیشنل لیول کے طور پہ یا پھر مطلب جس طرح باقی چیزیں ہم اتنا پروموٹ کرتے ہیں اس کی اس طرح نہیں ہے.
تو میں کہتی تھی کہ ایز اے ٹیم ہم جو سب کچھ سیکھ رہے ہیں ہم بھی اس چیز کو کریں کہ اگر ہم آج سیکھ رہے ہیں تو ایک والنٹیئر کے طور پہ، ایک ٹیم بن کے طور پہ، ایک پرسن کے طور پہ نہیں، ایک ٹیم کے طور پہ، کہ ہم بھی اس چیز کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس کے اندر صرف ایک طب کی ضرورت نہیں ہوگی پروموٹ کرنے میں ہمیں ہر فیلڈ کے اسٹوڈنٹس چاہیے ہوں گے. تو ہم جی آج سے ہی بالکل ہم ایسا ہی ہے. سب یہ سوچ لیں کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے اور ایز اے ٹیم کرنا ہے. جزاک اللہ، یہ بالکل بہت اچھی رائے بھی ہے، بہت اچھا جذبہ بھی ہے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ خوب سکھا سکیں، سمجھا سکیں. ایسے لوگ اگر سامنے آئیں اور کام کریں تو یقیناً اس سے بات بنے گی. لیکن اس کے لیے میں یہ چاہوں گا، مجھے شاید اتنی زیادہ ٹیم کی ضرورت نہ ہو. مجھے جن لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے یوزر کی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ میرے سامنے، میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جو ان چیزوں کو خود پریکٹیکلی اختیار کرتے ہوں. الحمدللہ میری اپنی عادت ہے، میرا اپنا مزاج ہے. میں بہت سی چیزیں خود استعمال کر کے، خود اختیار کر کے، خود چیک کر کے خود انہیں یوز کرتا ہوں. خواہ وہ طب کی چیزیں ہوں، خواہ دوسری چیزیں ہوں، ہم انہیں اختیار کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اسے اسٹڈی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم یوزر پیدا کرنا شروع کریں. جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ کلونجی کی چائے پلائی جائے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو بھی انٹروڈیوس کروائیں اور انہیں بھی پلانا شروع کریں. جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پہلے جو انٹروڈکشنری لیکچر تھا کچھ چند دنوں پہلے، اس کے اندر آپ نے ایک بات کی تھی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی کہ ہم جس طرح میں بھی آپ نے ایک دیکھا ہو، ایک جرمن کا ایک بندہ ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، ویسے وہ کسی اسلامک ملک میں بلانگ کرتا ہے لیکن وہ جرمنی میں اس وقت رہائی ہے. حشیم اس کا نام ہے، اور وہ ایک سائنٹیفک بیس ویڈیوز بناتا ہے جس کے اندر وہ جی سب کچھ دکھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم اپنی فیلڈ کو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس لیول پر بھی لے کر جائیں، اور اپنی طب کو، وہ ایک مطلب مسلمان، ایک پریکٹیکل مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایلوپیتھک کو اس قدر پروموٹ کر رہے ہیں، تو ہم طب نبوی کو بھی اس طرح ایک بہت اچھے طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں. پھر وہی بات کہ مارکیٹنگ طور پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہماری آگے جا کے پھر لوگ اسے اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی لائیں گے، اور یوزر بھی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہوں گے. جی بالکل، انشاءاللہ ہمارے ساتھ لوگ جیسے جیسے بڑھیں گے، ساتھ چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان چیز کو لے کر چلیں گے. انشاءاللہ. اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے مطلب اس سلسلے میں کوئی ہوا، کیونکہ میں ایک کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اس سلسلے کا مجھے شوق بھی ہے، تو آپ لوگوں کو جیسے بھی ضرورت ہو انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کروں گی. جی ضرور انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی باقی اگر کسی کے کوسچنز ہوں تو بے شک گروپ میں شیئر کر لیں، انہیں کل بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ کلاس جو ہے وہ اپنے ٹاپک کے اعتبار سے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، لہذا اس کے لیے پیش کی معذرت بھی، کیونکہ جب مجھے بات کرنی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات اچھی طرح سے سمجھا سکوں، آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جزاکم اللہ خیر. جزا الجزا احسن الجزا. کل انشاءاللہ العزیز ہم اسی وقت میں 8 بجے کلاس شروع کریں گے. کوشش کریں کہ پورے 8 بجے اگر آ جائیں تو ہمیں پارٹیسپینٹ کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کلاس میں شریک ہو جائیں، اس سے تاکہ ہمارا وہ انتظار بچے تو وہ بھی ہماری بات چیت میں وقت گزر جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں موزمبیق سے بول رہی ہوں. ہمارے یہاں پہ پاکستان سے ہم لوگ 3 گھنٹے پیچھے ہیں، تو ہمارے یہاں مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے میرا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ میں یعنی کہ ٹائم تھوڑا بڑھا دیا جائے کلاس کا نا، یعنی کہ 8:30 بجے تک کر دیا جائے تو یہ بہتر رہے گا. اگر ہم 8:30 بجے ٹائم کرتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ ضرور کسی کے ہاں بھی یہی ایشو چل رہا ہوگا اور یہ بات کہیں نہ کہیں فیس کرنی ہوگی. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ وضو بنا کے کلاس میں شریک ہو جائیں اور جسٹ 5-7 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے آپ درمیان سے سکپ کر جائیں اور کسی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں جو آپ کو یہ لیکچر بھیج دے یا اس کے کچھ نوٹس بنا کے بھیج دے. ویسے آج کسی نے گروپ میں جو ہے یہ نوٹس سارے ریٹرن کر کے ڈالے تھے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو اس کو آپ لوگوں کا جو درمیان میں جی کسی ڈاکٹر قسم کا صاحب حرج ہو تو وہ حل ہو جائے.
جی ڈاکٹر صاحب اگر ریکارڈنگ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گی، کیونکہ تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں نماز میں، تو یہ کہ ہم ریکارڈنگ بعد میں سن سکتے ہیں. جی وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بھیجیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لائیو کلاس ہو تاکہ لوگ براہ راست چیزوں کو سمجھیں.